نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر جمیل سماعت فرما رہے ہیں، اور ظہور مہدی سے قبل جو بڑی اور خاص نشانیاں ہیں ان کا ذکر بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ان حالات کو سمجھنے میں ہماری کامل رہنمائی کرتی ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل اس امت کو بالعموم اور جزیرۃ العرب اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں ان مسلمانوں کو بالخصوص درپیش ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ عراق والوں کو غلہ اور نقدی آنا بند ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوگی، وہ انہیں ان سے محروم کر دیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ شام والوں کے پاس بھی دینار اور غلہ آنا بند ہو جائیں۔ ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رومیوں کی جانب سے ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جھولیاں بھر بھر کے گنے بغیر لوگوں کو مال دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کا پہلے حوالہ سماعت فرمائیں۔ یہ صحیح مسلم میں باب الفتن میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 2913۔ اس حدیث مبارکہ سے کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل اہل عراق اور اہل شام کی معاشی ناکہ بندی کی جائے گی، یعنی ایک تو ان پر غلے کی ناکہ بندی ہوگی اور دوسری ان پر دینار یا کرنسی کی ناکہ بندی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ یہ کام غیر عربی قومیں یعنی عجمی قومیں کریں گی، اور بطور خاص رومیوں کا ذکر ہے، جس سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ اہل عراق اور اہل شام پر یہ جو ناکہ بندی ہوگی یہ یورپ کے عیسائیوں اور جو رومن ایمپائر ہے اس کی طرف سے مسلط ہوگی، جو کہ غیر عربی ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان علاقوں کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی شریک ہوں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ اقساط میں بھی بندہ ناچیز نے عرض کیا، کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے دور اقدس میں رومیوں کا ذکر بار بار اور بطور خاص ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رومن ایمپائر ایک طاقتور ایمپائر تھی اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے سے قبل بھی
رومن ایمپائر پورے جوبن پر ہوگی اور اس کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر اس بار فرق یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں ایران بھی غیر مسلم قوت تھی، اور رومن ایمپائر اور جو فارس تھے یا ایران تھے یہ آپس میں ٹکراتے تھے، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عہد میں ایران یا یہ جو علاقہ ہے پرانے خراسان کی صورت میں اس کی جغرافیائی حد بندی ہوگی، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا سٹرونگ ہولڈ ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دوسرے لفظوں میں مرکز ہوگا، اور یہیں سے آپ کے لشکر جزیرۃ العرب میں آئیں گے اور وہاں آپ کی حکومت کو مستحکم کریں گے۔ اس حوالے سے آپ احادیث سماعت فرما چکے۔ آج ہم نے جس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا اس سے کچھ حالات کا بڑا بروقت اور بڑا ہی قابل غور جو مطالعہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ یہ رومن ایمپائر اور یہ غیر عربی لوگ اہل عراق اور اہل شام کی معاشی ناکہ بندی کریں گے، اور غلے کی فراہمی اور دینار وغیرہ کی ترسیل پر پابندی ہوگی۔ یہ وہی صورتحال ہوگی جس کا سامنا آج کے دور میں غزہ کے مسلمانوں کو ہے، لیکن یہ ایک محدود پیمانے پر اور محدود جگہ میں ہے۔ یہ جیسے جیسے اس جنگ کے شعلے بلند ہوتے جائیں گے، جو کہ آج کل حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری ہے، ویسے ویسے اس کا دائرہ کار بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی عراق اور شام اور لبنان اس جنگ کی حرارت کو محسوس کر رہے ہیں، مگر جب پوری قوت کے ساتھ عیسائی قومیں اور یہ نیٹو ممالک یہودیوں کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جائے گی، تو پھر ایک بڑی جنگ کا آغاز اس خطے میں ہوگا، اور اس جنگ کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی یہ ہوگی کہ جس طرح آج کل یہودیوں نے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، یہ ناکہ بندی یہیں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ سارے کے سارے ملک شام کی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ملک عراق کی بھی ناکہ بندی کی جائے گی۔ اور یہ ناکہ بندی دو طرح کی ہوگی، ایک غذائی ناکہ بندی اور دوسری کرنسی کی ناکہ بندی، یعنی رقوم کی ترسیل کی ناکہ بندی، یعنی گویا کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاشی ناکہ بندی ہوگی جس کا سامنا ان دونوں علاقوں کے مسلمانوں کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کیا اور خاموشی اختیار کی، اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس واقعہ کے کچھ دیر بعد ظہور فرمائیں گے، یہ مراد لی جا سکتی ہے۔ باقی صحیح علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، لیکن اس کی ایک تطبیق یہ کی جا سکتی ہے کہ شاید امام مہدی علیہ السلام ان واقعات کے تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں گے، جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف کے بعد اگلی بات کی۔ یا اسے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ واقعات کی ترتیب تو یہی بتاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس واقعہ کے بعد ہی ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاموشی ہے یہ امت کے غم میں ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے اس غم کی وجہ سے اور اس مشکل صورتحال کی وجہ سے تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر خاموشی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امام مہدی علیہ السلام کی بشارت سنائی اور یہ خوشخبری دی کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا خلیفہ عطا فرمائے گا جو ان کو جھولیاں بھر بھر کے مال دے گا اور وہ گنے بغیر دے گا، یعنی بے حساب دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فراخی نصیب فرمائے گا، اور مسلمانوں کو ایک ایسا عادل حکمران نصیب فرمائے گا جو رومیوں اور ان جو کافر طاقتیں ہیں ان کے خلاف کامیابی سے جہاد کریں گے اور روئے زمین پر اسلام کا کلمہ غالب کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جہاں شروع کے حالات کی تنگی کا ذکر ہے، وہیں مسلمانوں کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی خوشخبری ہے، اور ظہور مہدی کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ میں بھی بڑی خاص نشانیاں ہیں، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایسے حالات پیش آئیں، جن حالات میں آج کل غزہ کے لوگ، جو غزہ بھی پرانے دور کے حساب سے شام ہی کا حصہ تھا لیکن یہ محدود حصہ ہے، تو ان حالات میں اگر عراق کے لوگ بھی جب بھی گرفتار ہوں گے اور شام کے سارے ملک کے لوگ جب اس حالت میں ہوں گے، تو پھر یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کے ظہور کے حوالے سے بڑی خاص ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو دور ہے، اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مددگار کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور دجال مسیح کے خروج کا ذکر بھی ملتا ہے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا دور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اور دجال مسیح کا دور ایک ہی ہے۔ یہ شخصیات جن میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو اللہ تعالیٰ کی پیاری شخصیات ہیں، اور دجال جو مردود ہوگا اور کاذب ہوگا اور لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے گا، اور حدیث رسول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا جو کہ معاذ اللہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ تو دجال کا دور بھی وہی دور ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ بالترتیب ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کا جو دور ہے وہ کون سا دور ہے، اور اس کی احادیث مبارکہ میں کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ غیر آباد ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب مدینہ غیر آباد ہوگا تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے جو ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور دجال کے آنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے ریفرنس سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد باب الملاحم میں موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 4294، یعنی یہ حدیث مبارکہ بھی صحاح ستہ میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ بیت المقدس آباد ہوگا، بھرپور یہ شہر آباد ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ غیر آباد بھی ہوگا۔ تو آج کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات،
یہ حالات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ بندہ ناچیز کی معلومات کے مطابق اسرائیل سے ہزاروں یہودی یورپ میں منتقل ہو چکے ہیں، اور صرف 1.5 لاکھ یہودی جو اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمینوں پر آباد کر رکھے تھے، وہ بھی جو یہودیوں کا گڑھ ہے ان علاقوں میں اسرائیل میں منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ حماس کے حملوں کے بعد کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جو آج کل حالات چل رہے ہیں کہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں یہ غیر آباد ہو جائیں گے، اور یہاں پر آبادی ہمیں نہیں ملے گی۔ لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد عین ممکن ہے اس میں کئی برس لگے، بیت المقدس دوبارہ آباد ہوگا۔ تو جیسے ہی بیت المقدس دوبارہ آباد ہوگا تو مدینہ پھر اس وقت غیر آباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہ بڑی خاص بات ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ حدیث مبارکہ اس دور کے حوالے سے ہے، جیسا کہ ہمارے بہت سے اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں بس 1 یا 2 سال باقی ہے، اور کچھ کا تو یہ خیال تھا کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا، بڑے معروف ہمارے اس ملک کے اسکالرز ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، بس چند سالوں میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ یہ دراصل مسلمانوں کا اضطراب ہے اور بے چینی سے امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کی کیفیت ہے، جس وجہ سے ہم بسا اوقات جلدی چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، اور اسی جلدی اور بے تابی کی وجہ سے بسا اوقات ہمارے اسکالرس احادیث کی جو تشریح اور تعبیر ہے وہ اپنے اسی ذہن کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ جو زیر نظر حدیث ہے اس سے یہ واضح ہوتی ہے بات کہ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے ظہور کا یہ وقت ہے تو پھر اس وقت سے تھوڑی دیر پہلے تو بیت المقدس پوری طرح آباد تھا، وہاں ارد گرد مسلمانوں کی بستیاں ہیں، اور پھر یہودی بھی وہاں آباد ہیں ویسٹ بینک میں اور ان سارے علاقوں میں، تو مدینہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ آباد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کے ساتھ جو ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے، یہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں بھی وہی کہانی دوبارہ دہرائی جائے گی، اور جو یہودی ہیں ایک بار پھر اسرائیل سے اور ان علاقوں سے دم دبا کر نکلیں گے، اور چونکہ یورپ بھی اب اس جنگ میں انوالو ہوتا جا رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی یہاں رہنا ممکن نہیں رہے گا، چنانچہ بیت المقدس اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں یہ انسانوں سے خالی ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں کئی سالوں بعد یہ بیت المقدس دوبارہ آباد ہوگا، اور اس وقت جب یہ پوری طرح سے آباد ہوگا تو پھر مدینہ غیر آباد ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ابھی فی الحال تو ہم بیت المقدس کو کے غیر آباد ہونے کی شروعات دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی مدینہ غیر آباد ہونا شروع ہوا اور غیر آباد ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا، یہ ہے وہ ملحمۃ العظمیٰ جس کا ذکر اکثر ڈاکٹر اسرار کیا کرتے تھے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملحمۃ العظمیٰ ہمارے اسی دور میں شروع ہو جائے گا۔ بندہ ناچیز کی جو سمجھ میں آیا احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے وہ یہ ہے
باقی حتمی علم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، لیکن بندہ ناچیز کی جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں جس کا ذکر ان احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ بیت المقدس آباد ہوگا اور پھر مدینہ غیر آباد ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ملحمات العظمیٰ ہوگا، اور پھر وہ معرکہ ہوگا جس میں قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آج کا ہمارا جو استنبول ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، یہ پھر رومیوں کے پاس چلا جائے گا جنگوں کی صورت میں۔ تو یہ جس طرح ہمارے کچھ اسکالر سمجھتے ہیں، یہ چند سالوں میں نہیں ہوگا، یہ چند سالوں میں انسانی جو نفسیات ہے اس کے مطابق ان کی جلد بازی، اضطراب اور انتظار کی وجہ سے ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں جو دنوں کا حساب ہے اس حساب سے جو بندہ ناچیز سمجھتا ہے ان واقعات کے رونما ہونے میں صدیاں لگیں گی، ان واقعات کے رونما ہونے میں 1 2 10 15 سال نہیں لگیں گے بلکہ صدیاں لگیں گی، اور صدیوں میں یہ واقعات رونما ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ بیت المقدس دوبارہ پوری آب و تاب کے ساتھ آباد ہوگا، اور فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں بیت المقدس غیر آباد ہو رہا ہے، اور یہودی اسی طرح تتر بتر ہو رہے ہیں جس طرح 70 قبل از مسیح میں ٹائٹس کے حملوں کی صورت میں، یا بخت نصر نے جب ان کو تحت کیا تھا اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور پھر لاکھوں کو گرفتار کر کے عراق لے گیا تھا، تو یہودیوں کے ساتھ اب وہی کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی جھلکیاں ہم نے حماس اور اسرائیل کی جنگ کی صورت میں دیکھ لی ہیں۔ یہودی جتنے بزدل ہیں اور جتنے وہ زندگی کو پسند کرتے ہیں اور موت سے جتنا ڈرتے ہیں، وہ کبھی بھی اب ان علاقوں میں رہنے والے نہیں، اور یہی غصہ ہے اسرائیل کی فوج کو۔ تو بندہ ناچیز کی جو تطبیق ہے اور جو وہ سمجھا ہے، اگر درست ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو جو بات سمجھ آئی ہے بفضلہ تعالی وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں صرف جو اسرائیل کی فوج ہے، جو یہودی اور یورپ کے جو باسٹرڈ جو بچے ہیں جن کو بچپن میں ہی لے لیا جاتا ہے اور پھر ان کی ملٹری ٹریننگ کی جاتی ہے، یہ باسٹرڈ کی جو فوج ہے یہ، اور پھر نیٹو ممالک اور امریکہ، یہ سب مل کر اب ایک بڑی جنگ مسلمانوں کے خلاف شروع کریں گے، لیکن اس بڑی جنگ کے نتائج یہ ہوں گے کہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، اور ہمارے خطے میں مرگ بر انڈیا اب نوشتہ دیوار ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اگر ہم میں سے کچھ لوگ اگلے چند برس زندہ رہے، 20-30 سال، تو وہ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھ لیں گے۔ باقی حتمی اور اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے، یہ فقط ایک اندازہ ہے، اگر درست ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ میری اپنی خطا اور ناسمجھی ہے۔ تو یہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر انڈیا نوشتہ دیوار ہے، اور جو وار تھیٹر ہے یہ بہت وسیع ہونے جا رہا ہے، اور مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں آہستہ آہستہ انوالو ہوتے چلے جائیں گے، اور وہی جو پرانے دور کی تقسیم تھی، لیکن اس بار فرق یہ ہوگا کہ فارس اس دفعہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران ہی مسلمانوں کی طرف سے ریزسٹنس کو اور مزاحمت کو لیڈ کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ مزاحمت ابھی در پردہ ہے، لیکن دنیا کا ہر شخص جو تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے وہ یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ دراصل ایران ہی کے پروردہ ہیں، اور ایران ہی کے اسلحے سے اور ایران ہی کی مدد سے وہ اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے اس جنگ کا دائرہ پھیلے گا
تو یہ وار تھیٹر بڑا واضح ہو رہا ہے کہ یہ جنگ پھر مسلمانوں کو اور مسلمان ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور ترکی اور ایران اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور ادھر ہمارا خطہ جس میں انڈیا واضح سائڈ لے چکا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور پاکستان ابھی کنفیوژن کا شکار ہے اور ابھی خاموش ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو ظاہر ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ بننا ہوگا، اور ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ان پر مسلط ہوگی۔ تو یہ چیز بڑی واضح ہے کہ یہ ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، لیکن جس ملحمۃ العظمیٰ کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے یہ وہ جنگ نہیں ہوگی، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار سمجھتے ہیں یہ وہ جنگ نہیں ہے۔ اس جنگ کی بڑی نشانی حدیث مبارکہ میں جو ابھی میں نے جس کا ریفرنس آپ کو دیا کہ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے 4294، اس سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ بیت المقدس پوری طرح آباد ہوگا، اور دوسری طرف مدینہ غیر آباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی بیت المقدس غیر آباد ہو رہا ہے اور مدینہ الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ آباد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ غیر آباد ہوگا، تو یہ ایک بڑی نشانی ہے ظہور مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور دجال کے خروج کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملحمۃ العظمیٰ ہوگا، یعنی جیسے ہی مدینہ غیر آباد ہوگا پھر سب سے بڑی جنگ ہوگی عالم اسلام اور عالم عیسائیت کے درمیان، جن کے پیچھے یہودی ہوں گے، کیونکہ یہودی تو عن قریب ان جنگوں میں اسی طرح معدوم اور درپردہ وہ پردے کے پیچھے چلے جائیں گے جیسے صلیبی جنگوں میں تھے، کیونکہ یہودیوں کی یہ اوقات نہیں اور نہ ہی ان کی اتنی تعداد ہے کہ وہ مسلمانوں سے براہ راست جنگ کر سکیں۔ ابھی بھی جو تھوڑا بہت وہ جنگ کر رہے ہیں کچھ دنوں سے، یہ امریکہ اور یورپ کی آشیرواد ہی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کھڑا ہے۔ تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اس کا مطلب وار تھیٹر بڑا واضح ہے کہ جہاں، کیونکہ جو یہ بندہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ مرگ بر امریکہ، تو امریکہ کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا، ہاں رومیوں کا ذکر ملتا ہے، گویا کچھ اہل کفر لوز کریں گے اور کچھ ہم لوز کریں گے۔ جو ہمارے ہاں لوز کرنے والی بات ہے وہ قسطنطنیہ سے واضح ہے کہ ترکی کی انوالومنٹ سے جب ترکی پر ان لوگوں کا، قسطنطنیہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا، تو اس سے پہلے مسلمان کم از کم امریکہ اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا چکے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی طرح ہمارے خطے میں انڈیا بھی آج جس پوزیشن میں ہے وہ بالکل نہیں ہوگا، بلکہ انتہائی کمزور سی یہ ریاست ہوگا، اور جس طرح پرانے دور میں سندھ اور ہند ہوتا تھا اسی طرح سے اس کی پوزیشن ہوگی، اور خراسان کی عظیم ایمپائر یہاں پہ موجود ہوگی جس کے سامنے ہندوؤں کی اور دیگر لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تو پھر فوراً دجال کا خروج ہوگا، یعنی قسطنطنیہ کا ایک بار پھر عیسائیوں کے پاس چلے جانا اور دوبارہ مسلمانوں کا اس کو فتح کرنا، یہ ایک بڑی نشانی ہے دجال کے خروج سے پہلے کی، اور اس طرح ظہور مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑی علامت ہے کہ جب قسطنطنیہ پر عیسائیوں کا، رومیوں کا غلبہ ہوگا اور یہ ان کے زیر تسلط ہوگا، اس کے بعد پھر مسلمان ایفرٹ کر کے اور مل کر جب قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو پھر دجال کا خروج ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بہت ہی واضح ہے، اور ہمیں وار تھیٹر کو اور واقعات کی ترتیب کو سمجھنے میں
یہ حدیث مبارکہ بڑی ہی آسانی فراہم کرتی ہے۔ دجال کے خروج کے حوالے سے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے آپ نے بڑی خاص باتیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ ہم کچھ مزید نشانیوں کا اور کچھ مزید واقعات کا ذکر اگلی قسط میں کریں گے۔ والسلام۔